خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح میں سب کو سلام۔ میرا آج کا ٹاپک ہے مجھے یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر کیوں ایمان رکھنا چاہیے۔ اور اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے جو میں حوالہ جات دوں گا وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن اکٹھی کی، بہت ساری شہادتیں اکٹھی کی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر کیوں ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ یسوع کو اعلیٰ سطح کی یہودی مذہبی مجلس سین ہیڈرن کے ایما پر پنطنس پلاطس کی حکومت کے حکم سے پہلی صدی عیسوی میں یہودیہ کے علاقے میں سرعام مسلوب کیا گیا تھا۔ غیر مسیحی مورخین جیسا کہ فلیوین، جوسیفس، کورنیلس، لوسیان کی تاریخی شہادتیں اور یہاں تک کہ یہودیوں کے اعلیٰ سطح کی مذہبی مجلس بھی مسیح یسوع کی موت کے ان اہم تاریخی پہلوؤں کے بارے میں بیان کردہ ابتدائی دور کے مسیحی عینی شاہدین کے بیانات کی تصدیق کرتے ہیں۔ یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے حوالے سے کئی شواہد پائے جاتے ہیں جو اس معاملے کو انتہائی زبردست بنا دیتے ہیں۔ ماہر قانون دان اور بین الاقوامی سیاستدان مرحوم سر لیونل لاکو اپنے بے مثال 245 قتل کے دفاعی مقدموں کی سماعت اور اپنے موکلوں کی رہائی کے باعث گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نامزد ہیں۔ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے معاملے کی نقویت میں ان الفاظ کے ذریعے مسیحی جوش و جذبے اور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں 42 سالوں سے زیادہ عرصے سے مقدمات کی دفاعی وکیل کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں اور اس سلسلے میں مجھے دنیا کے مختلف حصوں میں بھی جانا پڑا اور میں ابھی تک اپنی ملازمت پر فعال اور سرگرم عمل ہوں۔ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں مقدمات کی سماعت کے دوران دفاعی حیثیت سے بہت بڑی حد تک کامیاب رہا ہوں اور میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے شواہد ایسے زبردست ہیں کہ یہ اپنی حقانیت کے باعث انسان کو انہیں تسلیم کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی حقانیت میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ ان شواہد کے خلاف غیر مذہبی لوگوں کا رد عمل ان کی اصولیات فطرت پرستی سے گہری وابستگی کی بدولت سرد مہری اور بے حس کی صورت میں ملتا ہے۔ اس اصطلاح سے ناواقف لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اصولیات فطرت پرستی سے مراد ہر بات اور مظہر کو صرف اور صرف قدرتی فطری وجوہات کی بنیاد پر بیان کرنے کی انسانی کوشش ہے۔ اگر کوئی مبینہ تاریخی واقعہ مثلاً معجزانہ طور پر مردوں میں سے جی اٹھا قدرتی وضاحت کے اصولوں پر پورا نہیں اترتا تو غیر مذہبی علماء عموماً ایسے واقعے کے ساتھ بہت زیادہ شکوک اور شبہات کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں شواہد کیسے مددگار اور قابل یقین ہیں۔ ظاہری ثبوت کے برعکس قدرتی وجوہات کے ساتھ ایسی غیر منتظر وابستگی شواہد کے غیر جانبدارانہ اور درست تحقیق کے لیے مددگار ہوتی ہے۔ ہم ڈاکٹر وارنر وان براون مفسرین سے متفق ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک ثبوت کے برعکس ایک مشہور فلسفانہ رجحان کو ترجیح دینا خارجی سچائی حقائق پر مبنی فیصلہ کرنے مقصدیت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یا پھر اگر ڈاکٹر وارنر براؤن کے الفاظ میں کہا جائے تو صرف ایک نتیجے کو قبول کرنے پر مجبور ہونا خود سائنس کی معروضیت مقصدیت کی خلاف ورزی ہوگی۔ ان سب باتوں کے بعد چلیں کچھ ایسے شواہد کی جانچ پڑتال کریں جو مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی حقیقت کی تصدیق کرتے ہیں۔ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں شواہد کی پہلی کڑی
ہمارے پاس سچے عینی شاہدین کی قابل توثیق گواہی موجود ہے۔ ابتدائی مسیحی حامیان دین سینکڑوں عینی شاہدین کا تذکرہ کرتے ہیں، جن میں سے کچھ ایسے مبینہ تجربات کی دستاویز بھی پیش کرتے ہیں۔ بہت سے عینی شاہدین نے اپنی گواہی سے انکار کرنے کی بجائے اپنے بیانات کی وجہ سے اپنی خوشی سے بڑی بہادری کے ساتھ شدید اذیت حتیٰ کہ موت کا بھی سامنا کیا تھا۔ حقیقت تمام شک کو مسترد کرتے ہوئے ان کی سچائی کی تصدیق کرتی ہے۔ تاریخی دستاویزات اعمال کی کتاب 4 باب 1 سے 17 آیات۔ بائبل میں لکھا ہے، اعمال 4 باب 1 سے 17 آیات میں، جب وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے تو کاہن اور ہیکل کا سردار اور صدوقی ان پر چڑھ آئے۔ وہ سخت رنجیدہ ہوئے کیونکہ یہ لوگوں کو تعلیم دیتے اور یسوع کی نظیر دے کر مردوں کے جی اٹھنے کی منادی کرتے تھے، اور انہوں نے ان کو پکڑ کر دوسرے دن تک حوالات میں رکھا کیونکہ شام ہو گئی تھی۔ مگر کلام کے سننے والوں میں سے بہترے ایمان لائے، یہاں تک کہ مردوں کی تعداد 5000 کے قریب ہو گئی۔ دوسرے دن یوں ہوا کہ ان کے سردار اور بزرگ اور فقیہا اور سردار کاہن حنا اور کیفا اور یوحنا اور اسکندر اور جتنے سردار کاہن کے گھرانے کے تھے یروشلم میں جمع ہوئے، اور ان کو بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے کہ تم نے یہ کام کس قدرت اور کس نام سے کیا؟ اس وقت پطرس نے روح القدس سے معمور ہو کر ان سے کہا، اے امت کے سردار اور بزرگوں، اگر آج ہم سے اس احسان کی بابت باز پرس کی جاتی ہے اور ایک ناتواں آدمی پر ہوا کہ وہ کیوں کر اچھا ہو گیا، تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یسوع مسیح ناصری، جس کو تم نے مصلوب کیا اور خدا نے مردوں میں سے جلایا، اسی کے نام سے یہ شخص تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے جسے تم معماروں نے حقیر جانا، اور وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ اور نا واقف آدمی، تو تعجب کیا، پھر انہیں پہچانا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں، اور اس آدمی کو جو اچھا ہوا تھا ان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر کچھ خلاف نہ کہہ سکے، مگر انہیں صدر عدالت سے باہر جانے کا حکم دے کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ان آدمیوں کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ یروشلم کے سب رہنے والوں پر روشن ہے۔ ان سے ایک سریہ معجزہ ظاہر ہوا اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن اس لیے کہ یہ لوگوں میں زیادہ مشہور نہ ہو، ہم انہیں دھمکائیں کہ پھر یہ نام لے کر کسی سے بات نہ کریں۔ تو دوستو، یہ حوالہ آپ کو بائبل میں سے دیا گیا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ زیادہ تر مسیحی محض اپنے ایمان سے پھرنے کے ذریعے اپنی تکالیف ختم کر سکتے تھے۔ اس کے برعکس ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے تکالیف کی برداشت کرنے کو ترجیح دی اور موت میں بھی مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا اعلان کیا۔ اگرچہ شہادت غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے، مگر یہ لازمی طور پر قابل یقین نہیں ہو سکتی۔ شہادت کسی عقیدے یا ایماندار کے سچے ہونے کی تصدیق نہیں کرتی۔ جو بات ابتدائی مسیحی شہداء کو قابل ذکر بناتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کے ایمان کا دعویٰ سچا ہے یا نہیں۔ انہوں نے یسوع مسیح کو اس کی موت کے بعد زندہ اور اچھی طرح سے دیکھا تھا یا نہیں۔ یہ حیرت انگیز بات ہے۔ اگر یہ سب محض ایک جھوٹ تھا تو اتنے زیادہ لوگ برے ترین حالات میں بھی اس کی حمایت کیوں کر رہے تھے؟ وہ سب جان بوجھ کر ایذا رسائی، قید، اذیت اور موت کے عالم میں اس طرح کے نقصان دہ جھوٹ سے کیوں چپٹے رہے تھے؟ اگرچہ 11 ستمبر 2001 امریکہ میں خود کو اشتہارا گواہ کرنے والے جس عقیدے کا اقرار کرتے تھے، بلا شبہ اس پر ایمان بھی رکھتے تھے، کیونکہ اس بات کا ثبوت یہ تھا کہ وہ اس عقیدے کے لیے جان دینے کو بھی تیار تھے، مگر وہ نہ تو اس کی تصدیق کر سکتے تھے اور نہ یہ جانتے تھے کہ آیا ان کا عقیدہ سچا ہے۔ وہ ان روایات پر ایمان رکھتے ہوئے جو کئی نسلوں
سے ہوتی ہوئی ان تک پہنچی تھی۔ اس کے برعکس مسیحی شہداء کا تعلق پہلی نسل سے تھا۔ انہوں نے یا تو ان سب باتوں کو دیکھا تھا جن کا وہ دعویٰ کر رہے تھے یا نہیں دیکھا تھا۔ رسول دعوے دار عینی شاہدین میں سے زیادہ نمایاں تھے۔ وہ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے مبینہ ظہور کے نتیجے میں اجتماعی طور پر ایک ناقابل یقین تبدیلی میں سے گزرے۔ مصلوبیت کے فوراً بعد وہ اپنی جانوں کو بچانے کے ڈر سے چھپتے پھرتے رہے تھے، اور مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد وہ گلیوں میں نکل آئے اور اظہار ثانی کے باوجود بہادری سے مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی منادی کرتے رہے۔ رسولوں میں اچانک رونما ہونے والی اس تبدیلی کی کیا وجہ تھی؟ یقیناً یہ معاشی مفاد تو نہیں تھا۔ رسولوں نے جی اٹھے یسوع کو منادی کی خاطر ہر چیز بشمول اپنی زندگیاں تک قربان کر دی تھی۔ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے شواہد کی دوسری کڑی۔ شواہد کی دوسری کڑی کا تعلق کچھ اہم تشکیک پرست افراد کی مسیحیت کو قبول کرنے کے ساتھ، جن میں پولس اور یعقوب سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ مسیحیت میں آنے سے پہلے پولس رسول ابتدائی کلیسیا کو سب سے زیادہ ستانے والا تھا، لیکن اس کے بیان کے مطابق جب اس کا جی اٹھے یسوع سے سامنا ہوا تو اس میں اچانک بڑی تبدیلی آئی۔ وہ شخص جو پہلے کلیسیا کو شدید اذیت پہنچاتا تھا، اس واقعے کے بعد کلیسیا کے انتہائی قابل اور بے غرض محافظوں میں سے ایک بنا گیا۔ بہت سے ابتدائی مسیحیوں کی طرح پولس نے بھی جی اٹھے یسوع کے ساتھ اپنی مستقل وابستگی کے اظہار میں ایذا رسائی، مار، قید اور حتیٰ کہ موت کا سامنا کیا۔ یعقوب اگرچہ پولس کی طرح کلیسیا کا بڑا دشمن نہ تھا، مگر وہ بڑا تشکیک پرست، شک کرنے والا تھا۔ جی اٹھے یسوع کے ساتھ اس کی ملاقات نے یعقوب کو تبدیل کر دیا اور وہ ناقابل تقلید، ایماندار اور یروشلم کی کلیسیا کا رہنما بن گیا۔ ہمارے پاس اب بھی یعقوب کا ایک خط موجود ہے جسے علماء یعقوب کی طرف سے کلیسیا کو لکھے گئے خط کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ پولس کی طرح یعقوب نے بھی اپنی مرضی اور خوشی سے دکھ سہا اور اپنی گواہی کی خاطر جان بھی دی، اور یہ حقیقت اس کے ایمان کی سچائی کی تصدیق دیکھیں اعمال کی کتاب کرتی ہے، اور یہ اینٹیکوٹیز آف دا جیوز سیفسس کی کتاب میں یہ سب کچھ لکھا گیا ہے۔ یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں شواہد کی تیسری اور چوتھی کڑی۔ اس سلسلے میں شواہد کی تیسری اور چوتھی کڑی کا تعلق مخالف لوگوں کی طرف سے خالی قبر کی توثیق اور اس حقیقت کے ساتھ ہے کہ قیامت المسیح پر ایمان کا آغاز بھی یروشلم میں ہوا تھا۔ یسوع یروشلم میں سر عام مصلوب اور دفن ہوا۔ اگر یسوع کا بدن قبر میں ہی ہوتا تو یہودیوں کی اعلیٰ مذہبی مجلس قبر کو کھلوا سکتی اور اس کے مردہ بدن کو عوامی طور پر سامنے لاتے ہوئے شاگردوں کی تمام دغا بازی کو بے نقاب کر سکتی تھی۔ بس اس صورت میں جی اٹھے یسوع پر ایمان رکھنا ابتدائی طور پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس بدن کی غیر موجودگی اور ان کے نتیجے میں خالی قبر کی وضاحت کے لیے یہودی مجلس نے شاگردوں پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے مسیح کے بدن کو چرایا ہے۔ ہم خالی قبر کی حقیقت کو کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ بیان ذیل میں 3 سب سے عام وضاحتیں پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی وضاحت کہ شاگردوں نے بدن کو چرا لیا تھا۔ اگر معاملہ ایسا تھا تو وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا صرف اور صرف ایک دھوکہ تھا۔ بس اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنی مرضی اور خوشی سے تکلیف کو برداشت کرنے اور مرنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ عینی شاہدین کی واضح اور سچی گواہی کے تعلق سے شواہد کی پہلی کڑی کو دیکھیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تمام دعوے دار عینی شاہدین اس بات کو جانتے ہوئے کہ انہوں نے حقیقی طور پہ مسیح کو نہیں دیکھا اور اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں سازش کرنے والوں میں سے کسی نہ کسی شخص نے اپنی تکلیف کی نسبت کم از کم اپنے عزیز کو ہی بتا دیا ہوتا، یا پھر گھرانے کی تکلیف کے خاتمے کے لیے اس بات کا اقرار کر لیا ہوتا۔ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پہلی صدی کے مسیحیوں کے ساتھ خصوصی طور پر 64ویں عیسوی میں روم میں بڑی آتش زدگی کے باعث مکمل طور پر وحشت ناک سلوک کیا گیا۔ شہر میں نیرو بادشاہ کے حکم سے آگ لگائی گئی تھی کیونکہ وہ اپنے محل کو توسیع کرنا چاہتا تھا، لیکن
اس کے حوالے سے بعد میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے نہرو نے تمام الزام مسیحیوں پر لگا دیا، جس کی وضاحت رومی تاریخ دان کی نیلس ٹیسیٹس نے اپنی تحریر روم کے شاہی واقعات میں بیان کی۔ انیلس آف امپیریل روم، یہ تحریر آتش زندگی کے واقعے کی ایک پشت بعد شائع کی گئی تھی۔ نہرو جرم میں بڑھتا اس لیے ایک طبقے پر اس کے محبوب اعمال کے باعث شدید ظلم و ستم کیا۔ اس طبقے کے لوگ عام طور پر مسیحی کہلاتے تھے۔ مسیح کو جس کے نام سے اس طبقے کی ابتدا ہوئی تھی، تبریز کی حکومت کے دوران ہمارے سربراہوں میں سے ایک پیتس پلاٹس کی طرف سے سنگین سزا دی گئی تھی اور اس طرح کچھ وقت کے لیے ایک مضر توہم پرست جماعت کو روکا گیا، مگر یہ توہم پرست جماعت نہ صرف یہودیہ میں جو اس برائی کی جڑ بلکہ روم میں بھی دوبارہ پھوٹنے لگی، جہاں پر دنیا کے ہر حصہ کی مکروہ اور شرمناک چیزیں پر توجہ دی جاتی اور وہ مشہور ہو جاتی۔ چنانچہ سب سے پہلے ان سب لوگوں کو گرفتار کیا گیا جنہوں نے جرم کا اقرار کیا تھا، اور اس کے بعد ان کے معلومات کی بنا پر محض شہر کو آگ لگانے کے جرم میں نہیں بلکہ انسانیت سے نفرت کی وجہ سے لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو سزاوار ٹھہرایا گیا۔ اس کی موت پر ہر طرح کا مذاق اور ٹھٹھا کیا گیا۔ جانوروں کی کھالوں میں بند لوگوں کو کتوں نے پھاڑا اور مار ڈالا، یا پھر انہیں کیلوں سے سلیبوں پر لٹکا دیا گیا یا آگ لگا کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا، تاکہ جب دن کی روشنی نہ رہتی تو وہ مشعلوں کی مانند چلے۔ نہرو اپنے باغیچوں کی ضیافتوں کی روشنی کے لیے مسیحیوں کو زندہ جلاتا تھا۔ یقیناً ایسی خوفناک تکلیف کے ڈر سے کسی نہ کسی شخص نے سچ کا اظہار کر دیا ہوتا، تاہم حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے جس میں کوئی مسیحی اپنی تکلیف سے بچنے کے لیے اپنے ایمان سے ہٹ جائے۔ اس کے برعکس ہمارے پاس جی اٹھے یسوع کے ظہور کے بارے میں بے شمار بیانات اور اس بات کے لیے اپنی مرضی سے دکھ اٹھاتے اور مرنے والے سینکڑوں عینی شاہدین موجود ہیں۔ اگر شاگردوں نے مسیح کے بدن کو قبر میں سے نہیں چرایا تھا تو خالی قبر کے لیے ہم اور کیا وضاحت پیش کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مسیح نے مرنے کا ناٹک کیا تھا اور بعد میں وہ قبر سے بھاگ نکلا تھا۔ یہ انتہائی بے بنیاد خیال ہے۔ عینی شاہدین کے کہنے کے مطابق مسیح کو بری طرح پیٹا، زخمی کیا، چھیدا اور پھر اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا تھا۔ وہ اندرونی زخموں، شدید خون کی کمی، دم گھٹنے اور دل میں نیزہ لگنے جیسی تکلیف سے گزر رہا تھا۔ اس بات کو ماننے کے لیے یہ کوئی اچھی دلیل نہیں ہے کہ یسوع مسیح یا اس حالت میں کوئی اور انسان ایسی کٹن حالت سے بچ پاتا، اپنی موت کا ناٹک کر سکتا، طبی دیکھ بھال، کھانے اور پانی کے بغیر 3 رات دن تک قبر میں رہ پاتا، قبر کے منہ پر رکھے گئے بڑے پتھر کو ہٹا پاتا اور بغیر کسی کی نظر میں آئے وہاں سے فرار ہو پاتا، اور پھر خون اور زخمیوں کے کسی طرح کے سراغ کے بغیر سینکڑوں عینی شاہدین کو قائل کر پاتا کہ وہ جی اٹھا ہے اور اچھی صحت میں، اور پھر اچانک بغیر کسی سراغ کے غائب ہو جاتا۔ ایسا گمان بہت مضحکہ خیز ہے۔ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں شواہد کی 5ویں کڑی۔ آخری بات، شواہد کی 5ویں کڑی کا تعلق عینی شاہدین کی گواہی میں پائی جانے والی انوکھے پن سے ہے۔ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں تمام اہم ترین تفصیلات میں عورتوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پہلی اور مرکزی عینی شاہدین تھی۔ اس صورت میں قیامت المسیح کی من گھڑت کہانی بہت منفرد تھی، کیونکہ یہودیوں اور رومیوں کی قدیم ثقافتوں میں عورتوں کو کچھ خاص احترام حاصل نہیں تھا۔ اس کی گواہی کو غیر ضروری اور ناقابل یقین سمجھا جاتا تھا۔ اس حقیقت کے پیش نظر اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ پہلی صدی کے اندر یہودیہ میں کوئی دھوکہ دہی کا مرتکب شخص اپنی گواہی کے لیے عورتوں کا مرکزی عینی شاہدین کے طور پر انتخاب کرتا۔ تمام مرد شاگرد جو جی اٹھے مسیح کو دیکھنے کے دعوے دار تھے، اگر ان میں سب سے جھوٹ بول رہے تھے اور قیامت المسیح کی تمام کہانی من گھڑت تھی، تو انہوں نے سب سے زیادہ کم اعتماد اور ناقابل یقین عینی شاہدین کو کیوں چنا؟ ڈاکٹر ولیم لین کریگ بیان کرتے ہیں، جب آپ پہلی صدی عیسوی کے یہودی معاشرے میں عورتوں کے کردار سے بخوبی واقف ہیں
تو جو بات یہاں پر حیرت انگیز اور غیر معمولی وہ یہ ہے کہ اس خالی قبر کی کہانی میں سب سے پہلے اس کو دریافت کرنے والوں میں عورتیں سرفرست تھیں۔ پہلی صدی کے فلسطین میں عورتیں معاشرتی لحاظ سے بہت ہی نچلے درجہ پر تھیں۔ اس لحاظ سے یہودی علماء کے کچھ خاص اقوال ہیں۔ شریعت کی باتوں کو عورتوں کے سامنے کے بجائے جلا دیا، اور مبارک ہے وہ جن کے گھر اولاد نرینہ ہے، مگر اس پر افسوس جس کی بیٹیاں ہیں۔ عورتوں کی گواہی کو اس قدر بیکار سمجھا جاتا تھا کہ ان کو یہودی عدالت میں قانون گواہ کے طور پر حاضر ہونے کی اجازت بھی نہ تھی۔ ان باتوں کی روشنی میں یہ انتہائی قابل ذکر بات ہے کہ خالی قبر کے واقعہ کی مرکزی عینی شاہدین یہ عورتیں ہیں، مگر بعد کے افسانوی بیانات میں یقیناً مرد شاگردوں مثلاً پطرس اور یوحنا کو خالی قبر دریافت کرنے والوں کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ یہ واقعہ کہ عورتیں خالی قبر کی پہلی عینی شاہدین ہے، حقیقت کے لحاظ سے سچائی کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اناجیل کے مصنفین نے ہر بات کو وفاداری سے قلم بند کیا تھا، چاہے یہ ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات اس روایت کی افسانوی حیثیت کی بجائے اس کی تاریخی اہمیت کی علامت ہے۔ ڈاکٹر ولیم اس بات کا خلاصہ کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ شواہد کی یہ کڑیاں عینی شاہدین کی قابل یقین سچائی اور رسولوں کی زندگی میں آنے والی زبردست اور ناقابل بیان تبدیلی، مرکزی مخالفین کی مسیحیت میں شمولیت اور قابل یقین سچائی تشخیص پرست شخصیات کا مسیحیت میں آنا اور شہید ہونا، خالی قبر کی حقیقت، مخالفین کی طرف سے خالی قبر کی تصدیق، یہ حقیقت کہ یہ تمام باتیں یروشلم میں رونما ہوئی جہاں جی اٹھے یسوع پر ایمان کی ابتدا اور نشوونما ہوئی، عورتوں کی گواہی تاریخی تناظر میں ایسی گواہیوں کی اہمیت، یہ تمام شواہد مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی تاریخی حقانیت کی پرزور تصدیق کرتے ہیں۔ ہم اپنے قارئین کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ ان شواہد پر غور کریں۔ یہ شواہد آپ کو کیا تجویز کرتے ہیں؟ فضا خود ان شواہد پر غور و فکر کے بعد ہم سر لیونل کے بیان کے مستقل مزاجی سے تصدیق کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے شواہد ایسے زبردست ہیں کہ یہ اپنی حقانیت کے باعث قبولیت پر مجبور کر دیتے ہیں، جس میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ یہ تو تھے وہ کچھ لوگ جنہوں نے اس بات کی تحقیق کی، اس بات کو پڑھا، اس بات کو جانا، اور وہ ساری تحقیق کے بعد انہوں نے جو شہادتیں، جو گواہیاں اکٹھی کی، اس سے یہ ثابت ہوا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھے، ان کو صلیب دیا گیا، 3 دن کے بعد مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہ اس چیز کو سچا ثابت کرتی ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ تو وہ تحقیق ہے جو انسانوں نے کی، اور اس کو سمجھتے ہوئے اپنے ہوش و حواس میں ہم اس بات سے کبھی نہیں مکر سکتے کہ یسوع مسیح کو صلیب دی گئی اور وہ 3 دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ ہمارے لیے ان باتوں کو نظر میں رکھنا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ ضروری ایمان اس بات پر ہے کہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے، اس میں جو لکھا ہے ہمارے لیے سچ ہے جو کبھی بدل نہیں سکتا۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ یسوع کو صلیب نہیں دیا گیا، ان کو خدا نے اوپر اٹھا لیا تھا اور ان کی شکل کے مشابہ ایک آدمی تھا جس کو پکڑا اور مارا اور صلیب دیا گیا۔ میں اس بات کی تصدیق یا گواہی ان الفاظ میں دوں گا کہ اگر یسوع کو خدا نے ایسے ہی اوپر اٹھا لیا تو وہ شخص کون تھا جس کو ہزاروں لوگوں کے سامنے کوڑے مارے گئے، سرکنڈا مارا گیا اور اس کو اتنا زخمی کیا گیا کہ وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اتنا ظلم ہونے کے بعد وہ رویا نہیں، پیٹا نہیں، ہاتھ نہیں جوڑے، اس نے کہ جناب میں یسوع نہیں ہوں، آپ غلط آدمی کو لے آئے ہو، کیونکہ وہاں ہزاروں کی تعداد تھی دیکھنے والوں کی، اور اس میں سے کسی نے یہ گواہی نہیں دی، کسی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ یہ آدمی یسوع نہیں ہے جس کو آپ مار رہے ہو یا پیٹ رہے ہو۔ اتنی بڑی تعداد لوگوں کی، ان میں سے کسی نے بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، نہ کبھی آج تک سامنے آئی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، یسوع نے کوڑے کھائے،
بس آ بھری، پھر ہاتھ نہیں جوڑے، گڑ گڑائی نہیں ان کے سامنے، اس لیے یہ پاسبل ہی نہیں کہ ان کی جگہ کوئی اور ان جیسا شکل کے حساب سے اور قد کاٹھی کے لحاظ سے۔ دوسری بات، خداوند یسوع نے یہ سب ہونے سے پہلے اپنے شاگردوں سے یہ بول دیا تھا کہ ابن آدم دکھ اٹھائے گا، سردار کاہن اور بزرگوں سے پکڑا جائے گا، ظلم ہوگا، مصلوب ہوگا، مرے گا اور مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھے گا۔ یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور اگر وہ یسوع خود نہیں تھے تو انہوں نے بائبل کے مطابق یوحنا کو کیوں کہا یہ تیری ماں ہے، اس کو لے جاؤ؟ کیوں کہا؟ یہ سوالیہ نشان ہے کہ اگر وہ یسوع نہیں تھے، ان کے کوئی مشابہ تھے، تو انہوں نے کیوں کہا یوحنا کو کہ یہ تیری ماں ہے، اس کو لے جاؤ؟ اور تیسری بات اور آخری بات جو گواہی دیتی ہے اپنے منہ سے، خود ایک انسان جو ان کے مخالف تھا، جب یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں، اور اپنے آخری الفاظ یہ کہے باپ میں اپنی روح تیرے حوالے کرتا ہوں، اور دم دے دیا۔ یہ سنا کس نے؟ وہاں جو اس وقت کھڑا سپاہی یا صوبیدار تھا، اور اس نے کہا بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے۔ میرے عزیزو، ہم جو تحقیق انسانوں نے کی اور جو بائبل مقدس میں ہے، اس بات سے کبھی نہیں ہٹ سکتے کہ یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور موت پر فتح پائی۔ لکھا ہے تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ آمین۔